بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کر رہا ہوں جی آج سے ایک نیا سلسلہ دو الفاظ کا، جس میں دو الفاظ کے معنی ہوں گے، استعمال ہوں گے اور دو اشعار ہوں گی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اسماء مبارکہ سے اس نیک کام کا آغاز کیا جائے، چنانچہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی سی علمی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کا معنی و مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے معنی ہے معبود کامل، معبود مطلق، مالک کائنات کا اسم ذات۔ وہ ذات واحد جو لائق عبادت و پرستش ہے، جو اپنے وجود میں کامل، یکتا، بے نظیر و بے مثال، جو خود واجب، باقی سب ممکن، خود خالق، باقی مخلوق، خود مالک، باقی مملوک، خود ازلی و ابدی و باقی جبکہ دیگر سب فانی، خود رازق و غنی، باقی سب محتاج۔ مختصر یہ کہ جو کچھ اس کائنات میں تھا، ہے اور ہوگا، سب کی مالک و مختار وہ ذات لم یزل، جس کی تعریف، مکمل تعریف سورہ اخلاص میں ملتی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا محور و مرکز ہے۔ ہم اپنی ساری حاجتیں اسی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، یا اللہ، یا الہی، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے داتا۔ عام زبان میں اس کا استعمال استعجاب، حیرت، تعجب کے موقع پر بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ۔ تمنا کے موقع پر بھی ہوتا ہے اللہ کرے۔ شاعری میں اللہ کا لفظ بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، بہت شعراء نے استعمال کیا ہے، علامہ اقبال نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ میں یہاں پہ صرف دو حوالے دے رہا ہوں، ایک فیض احمد فیض کا اور ایک علامہ اقبال کا۔ سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ فیض احمد فیض کی ایک مشہور نظم سے ایک چھوٹا سا حصہ، اور علامہ اقبال کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ۔ مالک کائنات کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بے حد تعریف والا، بہت تعریف کیا گیا، نہایت سراہا گیا۔ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا اسم گرامی قدر استعمال زندگی کے ہر شعبے میں، ہر رنگ میں، ہر آہنگ میں، ہر زاویے میں محسن انسانیت نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نورانی بصیرت اور عمل کی قندیلیں حیات کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے کے لیے موجود ہیں۔ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اس ذات بابرکت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے حوالے سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، شعر میں جس کا استعمال ہے، اور منور بدایونی کا یہ کلام ہے۔ نہ کوئی اپنا قصہ ہے، نہ کوئی داستاں اپنی، انہی کے واسطے گویا دہن میں ہے زباں اپنی۔ نہ گھر اپنا، نہ در اپنا، نہ کوئی شے یہاں اپنی، نہ سر اپنا، نہ تن اپنا، نہ دل اپنا، نہ جاں اپنی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مجھے امید ہے جی کہ آپ کو دو الفاظ، معنی، استعمال اور شعر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی اور دو الفاظ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن اسی طرح سجتے رہیں، مہکتے رہیں اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، چہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔